السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مجاہد ختم نبوت جناب ڈاکٹر صدیق صاحب، جناب طاہر عبد الرزاق صاحب کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں کہ ایک صبح دھنی رام روڈ پر واقع ایک مکان کا دروازہ کھلا اور ایک خوبرو خوبصورت، صحت مند اور دراز قد نوجوان نکلا۔ اس نے دیکھا کہ ملٹری کی گن برادر گاڑیاں ایک جانب سے دوسری جانب بڑی چستی سے رواں دواں تھی۔ کبھی اکا دکا کوئی سیول گاڑی بھی گزر جاتی۔ کچھ لوگوں کے دبے پاؤں ادھر سے ادھر جانے کی آوازیں بھی آ رہی تھی، مگر نہ جانے ایسے یہ کیوں محسوس ہوا کہ جیسے آج چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، ایک ہو کا عالم ہے۔ اور وہاں واقعتاً سناٹا تھا بھی، کیونکہ ان آوازوں میں کوئی ختم نبوت زندہ باد کی آواز نہ تھی، اور کوئی صدا بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی صدا نہ تھی۔ وہ نوجوان کچھ لمحے کو ٹھہرا، غور کیا۔ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ کیا یہ لمحات نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے گواہ بنے بغیر گزر جائیں گے، اور اگر یہ لمحے اپنے ساتھ کسی بھی عاشق کی آواز گنبد خضرا تک نہ لے گئے تو دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرے گی؟ یہی سوچ کر آگے بڑھا اور پوری قوت سے نعرہ لگایا، ختم نبوت زندہ باد۔ ایسا جاندار نعرہ کہ جس کی باز گشت بڑی دیر فضا میں گونجتی رہی، اور یہی گونج جب باغیان ختم نبوت کے محافظوں کی سماعت سے ٹکرائی تو گاڑیاں دوڑ پڑی۔ حکم ہوا کہ دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بننے والے اس ملک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا نعرہ کس نے لگایا؟ دیکھو یہ بغاوت کس نے کر دی؟ پکڑو اور گولی مار دو کہ اس باغی نے ہماری نافذ کردہ حدود کو توڑا ہے۔ اس نے کرفیو کی پابندیوں کو زیر و زبر کیا ہے۔ محبتوں بھرا سینہ ارباب اختیار کو ختم نبوت کی پابندیوں کا ٹوٹنا تو گوارا تھا، مگر کرفیو کی پابندیاں ٹوٹ جائیں یہ منظور نہ تھا۔ چنانچہ اسی جرم کی پاداش میں اس عاشق صادق کا محبتوں بھرا سینہ بارود کی نظر کر دیا گیا۔ نوجوان نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کچھ لمحے کو جھکا اور اپنے خون احمری سے آقا کے سلام پیش کرتا ہوا اپنے ہی گھر کے پہلو سے اگلے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ چشمے زدن میں وہ کتنی صدیوں کا سفر طے کر چکا تھا۔ ہاں، وہی سفر جو اس گلی اور میدان احد کے درمیان حائل ہے۔ اس کا شمار احد کے میدان میں آقا کے ارد گرد کٹ مرنے والے پروانوں میں تو بے شک نہیں ہو سکتا، مگر ان سے نسبت تو بنتی ہی ہے، اور نسبت سے حیثیت بدل جایا کرتی ہے۔ ارد گرد گھروں کے دروازے کھلے، لوگ آئے، میں بھی پہنچا۔
تو یوں لگا جیسے بڑی دور سے کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ اب اگر گولی والے آئیں تو کہنا کہ مسافر تو گیا، اور یہ بھی کہنا کہ بھلا وہ کیوں نہ جاتا کہ جب ساقی کوثر خود جام کوثر لیے منتظر کھڑے ہوں۔ اس اثنا میں اس جوان کی ماں بھی آئی، وہی ماں جو چند لمحے پہلے ایک عام ماں تھی، مگر اب وہ ایک شہید کی ماں بن چکی تھی۔ اس کے چہرے پہ واقعی شہید بیٹوں کی ماؤں جیسا جلال اور عظمت تھی۔ وہ آئی اور اس نے بڑے سکون اور وقار سے اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھا، اور دوسرے ہی لمحے اس اکیلی ماں نے اپنے جوان بیٹے کی نعش دونوں ہاتھوں سے خود اٹھا کر چارپائی پر رکھ دی۔ لوگ پرس دینے کے لیے آگے بڑھے تو وہ پرجلال انداز میں بولی، لوگو، میرا بیٹا مرا نہیں بلکہ شہید ہے۔ اسے مردہ کہنے کو تو خود رب نے منع کیا ہے، یہ تو حیات جاویدانی پا چکا ہے، اسے تو اپنے رب کے ہاں رزق دیا جائے گا۔ لوگو، یہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، اس لیے جو بھی دلاسا دینے آیا وہ یہاں سے چلا جائے، ہاں جو مبارکباد دینا چاہے وہ ٹھہر سکتا ہے۔ لوگوں کی نگاہیں جھک گئی، اور میں بھی اس ماں کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے سر جھکا کے آگے چل دیا۔ سنگ آمن سخت آمن۔ شہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ اپنی کتاب تحریک ختم نبوت 1953 کے صفحہ نمبر 293 پر رقم طراز ہیں۔ تحریک ختم نبوت کے دوران حضرت مولانا ابو الحسنات بریلوی عالم دین پہلی بار جیل گئے تھے۔ حضرت مولانا ایسا نازک اور نفیس مزاج بزرگ تھے جسے لوگ دیکھنے کو ترستے ہوں، جدھر آنکھ اٹھے لوگ عقیدت سے جھک جائیں۔ پہلی بار پکڑے گئے تھے، اور سنگ آمد و سخت آمد کے مصداق قید بھی ایسی جس کی میعاد کی کچھ خبر نہیں۔ اس پر ستم یہ کہ مولانا ابو الحسنات کا ایک ہی بیٹا، جسے والدہ کی محبت بھری گود بھی بچپن ہی میں داغ مفارقت دے گئی، جسے حضرت مولانا نے بڑے لاڈ اور پیار سے خود ہی پالا پوسا، اس جان سے پیارے لختے جگر اور اکلوتے جوان بیٹے کا کچھ پتہ نہیں کہ شہید ہو گیا ہے یا پکڑا گیا ہے، لیکن مولانا ابو الحسنات رحمت اللہ تعالی کی پیشانی پر بل تک نہ آیا۔ مولانا نے کبھی ذکر تک نہ کیا، گھر سے کوئی اطلاع بھی نہ آئی۔ کچھ معلوم نہیں کہ مولانا کے اکلوتے بیٹے خلیل پر کیا گزری، خلیل زندہ بھی ہے یا نہیں، مگر مولانا ابو الحسنات نہ گھبراتے ہیں، نہ الگ بیٹھ کر آنسو بہاتے ہیں، نہ ان کی زبان پر اپنے بیٹے خلیل کا کوئی تذکرہ آتا ہے۔ ایک دن ہم مولانا ابو الحسنات صاحب کی کوٹری میں جا دھمکے اور باتوں باتوں میں لاہور کا ذکر کیا۔ پھر خلیل کا تذکرہ آیا تو سوچی سمجھی سکیم کے مطابق ہم جب تسلی بخش الفاظ کا استعمال کر چکے، مثلا خدا کرے وہ زندہ ہو، اس کے متعلق کوئی معتبر اطلاع نہیں ہے،
مولانا موصوف نے ہماری باتیں سن کر نہایت آرام سے فرمایا، بھائی بات تو ٹھیک ہے، خلیل میرا اکلوتا بیٹا ہے اور مجھے اس سے بے پناہ محبت ہے، اس لیے کہ میں اس کا باپ ہوں اور میں نے ہی ماں بن کر اسے پالا ہے۔ یوں بھی اولاد سے کس کو محبت نہیں ہوتی، مگر اس مقام پر صبر کے سوا اور ہو بھی کیا سکتا ہے۔ پھر اس نیک کام میں اگر خلیل قربان بھی ہوتا ہے تو سعادت دارین ہے۔ وہ بھی تو ماؤں کے لختے جگر تھے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کے لیے شہید ہوئے۔ ان میں خلیل بھی ہے تو میرے لیے فخر کی بات ہے۔ اللہ ہماری حقیر قربانی کو قبول فرما لے۔ کچھ وقت کے بعد جب وفائے محبوب کے جرم میں آپ کے صاحبزادے خلیل احمد قادری کو سزائے موت دی گئی تو یہ اطلاع مولانا ابوالحسنات کو جیل میں پہنچی۔ مولانا ابوالحسنات نے خبر سن کر فوراً سر سجدے میں رکھ دیا اور فرمایا، میرے اللہ، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خلیل تو کیا، میرے ہزاروں فرزند بھی ہوں، تو اسوہ شبیری پر عمل کرتے ہوئے سب کو قربان کر دوں۔ اے شاہ دین، تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم، میں بھی، باپ بھی، شوہر بھی اور برادر بھی فدا۔ بہادر ماں شاعر ختم نبوت سید امین گیلانی رحمت اللہ تعالی اپنی جیل کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دن جیل کا سپاہی آیا اور مجھ سے کہا کہ آپ کو دفتر میں سپرنٹینڈنٹ صاحب بلا رہے ہیں۔ میں دفتر میں پہنچا تو دیکھا کہ میری والدہ صاحبہ، ماں میری اہلیہ اور میرے بیٹے سید سلمان گیلانی کے، جس کی عمر اس وقت 1.25 سال کی تھی، بیٹھے ہوئے ہیں۔ والدہ محترمہ مجھے دیکھتے ہی اٹھی اور سینے سے لگایا، ماتھا چومنے لگی، حال احوال پوچھا۔ ان کی آواز گلو گیر تھی۔ سپرنٹینڈنٹ نے محسوس کر لیا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میرا بھی جی بھر آیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ دیکھ کر سپرنٹینڈنٹ نے کہا، اماں جی، آپ رو رہی ہیں، بیٹے سے کہیں ایک فارم بڑھاتے ہوئے کہ اس پر دستخط کر دے تو اسے ساتھ لے جائیں، ابھی معافی ہو جائے گی۔ میں ابھی خود کو سنبھال رہا تھا کہ اسے جواب دے سکوں۔ والدہ صاحبہ تڑپ کر بولی، کیسے دستخط، کہاں کی معافی؟ میں ایسے 10 بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر قربان کر دوں؟ میرا رونا شفقت مادری ہے۔ یہ سن کر سپرنٹینڈنٹ شرمندہ ہو گیا اور میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ایک جھوٹے نبی سے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا انجام۔ 1972 جون کی غالباً 14 تاریخ تھی۔ لاہور سے روزنامہ امروز نکلا کرتا تھا۔ اس میں خبر تھی کہ پاک وطن میں ایک صاحب نئے مہدی بنے ہیں۔ نامہ نگار کے مطابق موصوف اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہیں اور انگریزی پڑھاتے ہیں۔ امام مہدی ہونے کا دعویٰ مقامی ہوش و حواس کرتے ہیں اور انہیں اپنے دماغی صحت پر کوئی شبہ نہیں۔ آتش ان دنوں جوان تھا، اس لیے فوراً
ظہور کی طرف عازم سفر ہوا۔ پاک وطن پہنچ کر موصوف کا گھر ڈھونڈا، ملاقات ہوئی، حال احوال معلوم کیے۔ موصوف 50-55 کے سن میں ہوں گے، کھچڑی داڑھی، لیکن صورت سنجیدہ اور متینہ۔ ذہانت یا چالاکی کے کوئی آثار چہرے پر نہیں تھے۔ گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ مہدی کے پردے میں نبوت کے دعوے دار بھی ہیں۔ مرزے نے جو درجات برسوں طے کیے تھے، ماسٹر صاحب دنوں میں پھلانگ گئے۔ ماسٹر صاحب کہنے لگے کہ وحی بھی آتی ہے۔ پوچھا کیسے آتی ہے؟ تو کہنے لگے کیا بتاؤں، تم کیا سمجھو گے؟ تم اس کیفیت کا ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ پوچھا اب تک کیا کیا احکام نازل ہو چکے ہیں؟ کہنے لگے کلمہ اور نماز جدید نازل ہو چکی ہے۔ عرض کی کچھ نماز کی تفصیل ارشاد ہو۔ کہنے لگے ابھی بات بتانے کی نہیں، چھپانے کی ہے۔ الگ سے نماز پڑھتا ہوں، کچھ ماننے والے ہو جائیں، کچھ قوت ہو جائے، پھر کھل کر پڑھیں گے۔ اتنے میں کچھ اور لوگ بھی خبر پڑھ کر آ گئے۔ اب چاروں طرف سے سوالات ہونے لگے۔ ایک بولا آپ سے پہلے مرزا قادیانی بھی یہی دعویٰ کر چکا ہے، کوئی ایک تو جھوٹا ہوگا۔ وہ گویا ہوئے مرزا بھی سچا تھا، میں بھی سچا ہوں، مگر مرزا صرف ہندوستان کا نبی تھا اور میں ساری دنیا کے لیے آیا ہوں۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس مادی موعود اور مسیح موعود نے آنا تھا وہ میں ہی ہوں، لیکن اب مجھ پر سلسلہ ختم ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسکول کے کچھ لڑکے ٹیوشن پڑھنے آ گئے۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھی۔ موصوف اپنی مالی حالت سدھارنے کے لیے ٹیوشن کا سلسلہ رکھے ہوئے تھے۔ کوئی گھنٹہ پر انگریزی کا سبق پڑھاتے رہے۔ طلبہ رخصت ہوئے تو محفل پھر جم گئی۔ ٹوٹا سلسلہ سوالات پھر جڑ گیا۔ مادی منتظر کا اعلان تو مکہ مکرمہ میں ہوگا اور آپ پاک پتن میں ہیں۔ جواب میں اس نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہیں تو ان کے لیے کیا مشکل ہے کہ بجائے مکہ کے مہدی ظہور پاک پتن میں کر دیں۔ تو اب قادر نے اپنی قدرت کا اظہار کر دیا ہے۔ سوال ہوا کہ احادیث میں ان کا نام تو محمد آتا ہے، آپ کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ یہ کہنے لگے ان ناموں سے مفہوم مراد ہے، الفاظ نہیں۔ محمد جس کی لوگ خوب تعریف کریں، میری بھی کریں گے۔ عبداللہ سے مراد اللہ کا بندہ، اور میرا باپ بھی اللہ ہی کا بندہ تھا۔ آمنہ امانت دار عورت کو کہتے ہیں، اور میری ماں بہت امانت دار تھی۔ سوال ہوا کوئی معجزہ بھی عطا ہوا؟ کہتا ہے ہاں، جو معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ وہ بتا دیتے تھے کہ گھر سے کیا کھا کے آئے ہو اور کیا بچا کے رکھا، میں بتا سکتا ہوں۔ علاوہ ازیں میرے جسم میں ناپاک خون کو اللہ نے دودھ میں بدل دیا ہے، سو
آخری معجزے کو آزمانے کا فیصلہ کر کے آتش صاحب واپس لوٹ آئے۔ ہم فکر ساتھیوں کے سامنے روادات سفر پیش کی، طے پایا کہ کانٹا جتنی جلدی ہو نکال دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، امت مسلمہ نئے فتنے سے محفوظ ہو جائے گی۔ احباب میں سے ایک دو نے یہ رائے بھی دی کہ مسکین غریب آدمی ہے، شہرت کا بھوکا ہے، 2-4 روز میں لوگ بھول بھال جائیں گے۔ مگر رپورٹ لانے والے نے لوگوں کی آمد و رفت کا ذکر کیا اور بتایا کہ مرزا بھی تو مخبوط الحواس آدمی تھا، مگر کتنا بڑا فتنہ بنا، اس لیے نمٹانے میں دیر نہ کی جائے۔ قرہ فال 3 دیوانوں کے نام نکل پڑا۔ کسی سیانے نے مشورہ دیا، ایسے ہتھیار لے جاؤ جو غیر قانونی بھی نہ ہوں اور وار کاری پڑے۔ چنانچہ چارہ کاٹنے والے ٹوکے خریدے گئے اور اگلے دن یہ جان باز پاک پتن جا پہنچے۔ بڑی محفل میں مدعی کو کاٹ ڈالا، گرفتار ہوئے، اقرار کیا اور سارا واقعہ سنایا۔ اگلے دن عدالت میں پیش ہوئے تو لوگوں نے پھولوں کے ہار سے لاد دیا۔ قتل کا کیس تھا، ملزم اقراری تھے، اس لیے تیسرے دن سہیوال سینٹر جیل جا پہنچے۔ ملزموں کے پہنچنے سے پہلے ان کا کارنامہ جیل کے قیدیوں تک پہنچ چکا تھا۔ ہاتھوں ہاتھ لے گئے، لوگ سنتے اور شاباش دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی انجام ہوتا ہے جھوٹے مدعیان نبوت کا۔ ان کی کتے والی موت ہوتی ہے، بہت ہی عبرتناک موت ہوتی ہے ان کی۔ 1.5 برس مقدمہ چلا۔ سیشن جج مسلمان آدمی تھا۔ عمر قید کی سزا سنائی، مگر فیصلہ ایسا لکھا کہ قانون کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، نہ ایمانی تقاضوں کو پسے پشت ڈالا۔ سزا بھی سنائی اور رہائی کا راستہ بھی ہموار کر دیا۔ جی چاہتا ہے کہ اس فیصلے کا خلاصہ سناتا جاؤں۔ مقتول مدعی نبوت تھا، اس لیے شریعت کی روح سے مرتد اور واجب القتل ٹھہرا۔ قاتل مذہبی جذبات والے نوجوان ہیں، ان کے مقتول سے کوئی ذاتی دشمنی نہ تھی، مگر کسی بھی مجرم کو سزا دینے کا اختیار ریاست کو ہے، افراد کو نہیں۔ اس لیے میں قاتلوں کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے پر عمر کی قید سناتا ہوں اور عدالت عالیہ سے سفارش کرتا ہوں کہ ملزمان سزا میں تخفیف کے مستحق ہیں۔ عدالت عالیہ نے اس نیک نفس جج کی سفارش کو سر آنکھوں پر رکھا اور تینوں ملزمان کو باعزت بری کرنے کا حکم دیتے ہوئے فیصلے میں لکھ دیا، ایسا قتل جرم نہیں۔ اس نام نہاد مہدی اور مدعی نبوت کے قاتل 3 سال جیل میں رہے۔ دوران قید قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی، قومی اسمبلی میں معاملہ پیش ہوا، قادیانی قانونی طور پر کافر ٹھہرے۔ سیشن جج کا لکھا ہوا فیصلہ پاکستانی آئین کا حصہ بن گیا۔ تحریکوں کے پس منظر میں کتنے گمنام لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے چند قصے جو عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے گئے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ سلسلہ پسند بھی آتا ہوگا اور یقیناً آپ اس ویڈیو کو بھی پسند کرتے ہوں گے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔